روزانہ نئی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل اقوال حق کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ سے شیطان مردود کی، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مانوس اس واسطے رکھا قریش کو کہ ان کا مانوس رکھنا سرما اور گرما کے سفر کی وجہ سے تھا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، وہ جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور پرخطر ماحول میں ان کو امن بخشا۔ اس سورت کا نام سورۃ قریش ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے 28 صورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ اس کا 29واں نمبر ہے نزول کے اعتبار سے۔ دراصل یہ صورت اس وقت ہمیں زیادہ سمجھ میں آتی کہ پہلے ہم الم تر کو لے لیتے ہیں، لیکن کل انشاءاللہ اس کا خاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس صورت کے سمجھنے کے لیے سورہ فیل کی وجہ سے آسانی رہتی۔ خیر، سرزمین مکہ جو تھی وہ کوئی میدانی جگہ نہیں تھی کسی زمانے میں، اور آج بھی اگر حرم سے ذرا تھوڑے آگے پیچھے دور جاتے ہیں تو پہاڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَآبُ گِیاہ وَادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ، وہاں جو ہیں کھیتیاں بھی نہیں ہوتی تھی، پتھریلی زمین، پہاڑیاں، سنگلاخ، تو وہ کوئی ہموار زمین نہیں تھی کہ لوگ وہاں صنعتی یعنی کھیتی اور کاشتکاری کر سکیں۔ تو مکہ کے لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس وادی کو آباد کرنے کا حکم دیا تھا، اور آپ نے سنا بھی ہے، ائمہ جب نمازوں میں پڑھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جو آب و گیا ہے، وہاں کچھ پانی، کھیتی، کچھ کسی چیز کا انتظام نہیں تھا۔ بہرحال تو مکہ کے لوگ زندگی گزارنے کے لیے اور کسب معاش کے لیے، اپنے خوراک کے لیے تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا مشورہ ہوا کہ بھائی کیا کیا جائے، تو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ اب آپ برکتیں چاہتے ہو تو تجارت کریں، تجارتوں میں برکت ہوتی ہے۔ تو وہ عام طور پر 2 جگہوں پر زیادہ تجارت کرتے تھے، اس سائیڈ میں یمن ہے اور اس سائیڈ میں شام ہے۔ یمن کی طرف وہ سفر کرتے سردی کے موسم میں، اس لیے کہ یمن کا علاقہ گرمیلا علاقہ ہے۔ تو جب مکہ میں سردی ہوتی تھی تو وہ یمن جاتے تھے، تو وہاں گرمیلا ماحول ملتا تھا، اور جب یہاں گرمیلا ماحول ہوتا تھا تو وہ شام جاتے تھے، کیونکہ شام جو ہے وہ ٹھنڈا اور سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔
وہ وہاں جاتے تھے اور تجارتیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بھائی کفار مکہ نے آپ علیہ السلام کے سفر معراج کا جو انکار کیا، اسی بنیاد پر کہ بھئی ہم لوگ جب سواریاں لے کر جاتے ہیں تو 2 مہینے تک ہم شام نہیں پہنچتے، اور تم ایک ہی رات میں شام کا پہنچنا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر کرنا، پھر جنت و جہنم کے تذکرے، یہ سب ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ نہ سمجھنے والوں نے تو کبھی نہیں سمجھا ہے، جیسے ابو جہل وغیرہ تھے کہ بھائی جب انہوں نے یہ بات سنی سفر معراج کی تو وہ تو بہت مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر جو تھے وہ اس وقت بھی ان کی نظر میں بڑے معزز تھے۔ زمانے جاہلیت میں بھی سیدنا صدیق اکبر بڑے معزز سمجھے جاتے تھے۔ تو ابو جہل نے کہا چلو ابو بکر سے پوچھتے ہیں ابو بکر کیا کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو جب پوچھا گیا کہ ابو بکر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ایک ہی رات میں مکہ سے نکلا، ملک شام پہنچا، پھر وہاں سے آسمانوں کا سیر کیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، یہ ممکن ہے؟ سلام ہو ابو بکر تیرے ایمان پر۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ بات میں کہتا ہوں تو جھوٹ ہے، تو کہتا ہے تو جھوٹ ہے، کوئی اور کہتا ہے تو جھوٹ ہے، لیکن اگر یہی بات محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو یہ بات سچی ہے۔ یہ ابو بکر کا ایمان تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ انکار کرتے تھے کہ 2 مہینے میں ہم سواریوں کے ساتھ نہیں پہنچتے، وہ کیسے پہنچ گئے۔ بہرحال یہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے تو کعبۃ اللہ کی وجہ سے ان کا بڑا احترام ہوتا تھا کہ کعبہ کے متولیان ہیں، یہ کعبہ کے پڑوسی لوگ ہیں، اور اس زمانے میں صرف عرب لوگ نہیں، دوسرے لوگ بھی بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو یہ قافلے اور قافلے جاتے تھے، بہت سارے لوگ ایک میجورٹی اور ایک یونٹی کے ساتھ سفر کرتے تھے۔ راستے پرخطر تھے، اور راستے پرخطر کیوں نہ ہوتے، وہ تو ہمارے ماضی قریب میں جب تک علماء دیوبند تھے تب تک راستوں میں لوٹ پھاٹ اور ڈکیٹی یہ سب ہوتا تھا۔ ہمارے علماء دیوبند میں سے مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں، میں نے بہت کوشش کی ذہن پر بوجھ ڈالنے کی، لیکن مجھے نام ذہن میں نہیں ہے فی الحال۔ انہوں نے حجر اسود اور بیت اللہ کا جو دروازہ ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اس کے بیچ جو ایک پتھر ہے، رسول اللہ نے وہاں سینہ لگا کر کئی گھنٹوں تک دعائیں مانگی، تو انہوں نے وہاں پر اپنا سینہ چمٹا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی۔ مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر، حضرت نے 3 دعائیں مانگی تھی، لیکن 2 کا تذکرہ کیا ہے، تیسری کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت جو ہیں وہ ابو داؤد شریف جو مولوی کلاس میں آخری سال میں پڑھائی جاتی ہے اس کی شرح لکھتے تھے، البذل المجہود۔ تو ایک دعا تو یہ مانگی تھی کہ اللہ جب تک اس کتاب کی تصنیف مکمل نہ ہو جائے مجھے موت نہ دینا۔ تو ایک یہ دعا قبول ہے کہ وہ کتاب مکمل ہوئی، اس کے بعد حضرت کی وفات ہوئی تھی۔ دوسری دعا انہوں نے یہ مانگی تھی کہ اللہ دور و دراز سے یہ مہمان آتے ہیں حجاج کرام، اور راستوں میں بڑا خطرہ رہتا ہے ڈاکوؤں سے، لٹیروں اور چوروں سے، تو اللہ تعالیٰ اس پرخطر راستے کو پرامن بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعائیں فرمائی تھی۔ تو یہ تو ماضی قریب تک تھا، اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ ہوتا تھا کہ لٹیرے جو ہیں جب قافلے آتے تھے تو ان کو پریشان کرتے تھے، لیکن جب ان کو پتہ چلتا تھا کہ بھئی یہ کعبہ کے پڑوسی لوگ ہیں تو وہ ان کو چھوڑ دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے لیے چارپائی، بستر، کھانا وغیرہ سب، چائے وغیرہ کا نظم کرتے تھے اور سب مفت میں دیتے تھے۔ اور یہ لوگ جو چیزیں وہاں بیچنے لے جاتے تھے یہ ان سے مہنگی خرید لیتے تھے برکت کے طور پر کہ بھئی مکہ کی چیزیں ہیں۔
जैसे आजकल भी भाई होता है ना, लखीलो ऐसे लुघरा पर के मेड इन इंडिया, तो ये लोगों ने मक्कन से, अरे मेड इन इंडिया लखीलो से, चलो भाई कोई बात नहीं, हवा तो लग गई वहाँ की, समझ रहे हैं। तो आज भी लोगों को इतना एहतराम तो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो उस ज़माने के डाकू भी ऐसा करते थे कि काफ़िले वालों से वहाँ की चीज़ें महंगी महंगी ख़रीद लेते थे और अपनी चीज़ें इनको सस्ती सस्ती दे देते थे। और ये लोग जब यमन जाते थे, मुल्क शाम में भी ऐसा होता था, और जब यमन का सफ़र करते थे तब भी ऐसा होता था कि वो लोग इनको मक्खन, दूध, घी जैसी चीज़ें ये सब इनको मुफ्त में देते थे। और उनका भी यही मामूल था कि भाई वो इनसे चीज़ें महंगी महंगी ख़रीद लेते थे और अपनी चीज़ें इनको सस्ती दे देते थे। और काबतुल्लाह के पड़ोसी हैं, इस वजह से इनको अमन देते थे, इनके साथ मारकूट और छेड़छाड़ नहीं करते थे। बहरहाल तो ऐसे लोगों को चाहे इनका फ़रीज़ा ये होना चाहे कि इस घर वाले के सही माने में इबादत करें। फलयाबुदू रब्ब हादल बैत, जिस अल्लाह के घर की बरकत की वजह से आपके साथ इस तरह का सलूक और मामला सफ़र में भी किया जाता है, तो फिर उन लोगों को भी चाहिए कि उस घर वाले के साथ अमानतदारी से काम दें, इंसाफ से काम दें, उसी की इबादत करें, खालिस उसी की, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। जिस अल्लाह ने तुम्हें इतनी इज़्ज़त बख्शी है, अल्लाह ताला जब किसी पर इनाम करता है तो उन्हें शुक्रगुजारी करनी चाहिए, नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। आजकल बजाय शुक्र के भाई नाशुक्री करते हैं लोग। तो भाई अल्लाह ताला ने जो सेहत दी है, जब लोग बीमार होते हैं तो तस्बीह पढ़ते हैं, औराद वज़ाइफ करते हैं, मौलवी साहब को वजीफ़ वालजो, और जहाँ सेहत मिलती है तो फिर वापस वही कुत्ते के दुम की तरह 12 साल भी नलकी में रखें, टेढ़े के टेढ़े, वही मिजाज हो जाता है। जवानी होती है, बहुत नखरे करते हैं, माल दौलत देते हैं। कुछ लोग होते हैं गरीब होते हैं तो पहली सफ़ों में नमाज़ पढ़ते हैं, और जहाँ माल आया तो इनके रफ्तार और गुफ्तार, रहने सहने, खाने पीने के सब ढंग और तरीके बदल जाते हैं। ये नाशुक्री नहीं तो क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह के अहकामात के सामने झुकना चाहिए। बहरहाल अच्छा माल फ़ी नफ्सी ही कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, समझ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कल से धंधा बंद कर दो, माल में इतनी अकड़ है, तो माल फ़ी नफ्सी ही कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर माल फ़ी नफ्सी ही बुरी चीज़ होती तो अल्लाह ताला मुस्तकिल हमें इसकी तालीम तलकीन न करते। हमें तो ये कहा गया कि हमसे अच्छी दुनिया मांगी जाए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, समझ रहे हैं। वो माल बुरा नहीं है जो जायज़ तरीके से कमाया गया हो और आखिरत के मामले में हमें गाफिल भी करने वाला ना हो, अपने रब की इबादत में हमें गफलत में डालने वाला ना हो, तो वो माल बुरा हरगिज़ नहीं हो सकता है। हाँ, माल तो ऐसी चीज़ है कि इस पर इबादतें मौकूफ़ हैं। मसलन भाई हमें हज का हुक्म दिया गया कि आप हज करें, तो भाई हज कैसे करोगे? माल होगा जभी तो आप पर फ़र्ज़ होगा। जिनके पास माल नहीं है उन पर हज थोड़ी फ़र्ज़ है। तो इस्लाम का एक अहम रुकन हज, तो इसका मौक़ूफ़ वो किस पर मौकूफ़ है? माल पर मौकूफ़ है। तो माल फ़ी नफ्सी ही बुरी चीज़ होती तो इतना बड़ा रुकन इससे अदा न किया जाता। ज़कात एक बहुत बड़ा रुकन है, लेकिन माल के बग़ैर वो अदा नहीं हो सकता है। तो माल कोई फ़ी नफ्सी ही बुरी चीज़ नहीं है। लिहाजा दोनों के दरमियान फ़र्क समझो। एक बुराई से जो माल हासिल किया गया है, अल्लाह से गाफिल होकर, आखिरत से गाफिल होकर, नाजायज़ और हराम तरीके से, तो ये माल मुर्दार है। और अगर इस तरह नहीं कमाया गया, अल्लाह की रज़ामंदी के साथ, उसकी रियायत के साथ, हलाल तरीके से, अल्लाह से गाफिल होकर नहीं, आखिरत से गफलत बरत कर नहीं कमाया गया, तो फिर जितना भी हो कोई हरज नहीं, समझ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इसको गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरी एक बात ये समझें कि इस सूरत को कुरैश कहा गया।
قریش کا ہے، دراصل آپ علیہ السلام سے اوپر 12ویں نسل میں ایک شخص تھے نضر ابن کنانہ، یہ بڑے بہادر شخص تھے، کس سے ڈرتے نہیں تھے، تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کو قریش کا لقب دیا تھا۔ اور قریش ایسی مچھلی کا نام ہے جو آج بھی سمندروں میں سب سے خونخوار مچھلی سمجھی جاتی ہے، اور آج تک اس مچھلی پر کوئی قابو نہیں پا سکا، اور جب منہ کھولتی ہیں تو وہ سب مچھلیوں کو نگل جاتی ہے۔ بڑی سپر پاور طاقت وہ مچھلی، جس طرح خشکی میں شیر کو کوئی قابو کر سکتا ہے، اسی طرح سمندر میں وہ مچھلی ہوتی تھی، وہ بڑی بہادر ہوتی تھی۔ اسی پر نضر ابن کنانہ کو یہ لقب دیا گیا تھا، نسل در نسل یہ چلتا گیا، جس کی وجہ سے ان کو قریش کہا گیا۔ بہرحال آپ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے جو جد امجد تھے، سب کے سب اسی بہادری کے ساتھ چلے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے تھا، اور صحیح العقیدہ لوگ تھے۔ کون؟ نضر ابن کنانہ جو تھے وہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں سے تھے، اور اچھے عقیدے کے آدمی تھے، یعنی کفر و شرک یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ قریش کی ایک شاخ تھی قبیلہ بنو خزاعہ، یہ قریش کی ایک اور شاخ تھی، اس میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام تھا عمرو ابن لوحی۔ عمرو ابن لوحی، اس شخص نے کعبۃ اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مجسمہ رکھ دیا۔ یہ بڑا فراڈی آدمی تھا، دھوکے باز، مکار اور فریبی شخص تھا۔ یہ کمبخت کیا کرتا تھا، اب اس زمانے میں تو اتنے زیادہ لوگ بیت اللہ نہیں جاتے تھے، لوگوں کے پاس مال ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس کا کمرہ جو ہے وہ بیت اللہ سے قریب رہتا تھا، تو ایک لمبی لکڑی رکھتا تھا جس کو کہیں بمبو، اس میں ایک کنڈی جیسی چیز جنہیں اپنی بھاشا میں ہم کیا اوکری جو بنائے لو بھائی گورا سومبل نے پارتوں جو بناوتا تھے، تو کنڈی جیسی ایک شکل کی چیز اس نے بنائی تھی، اور جب لوگ طواف کرتے تھے تو اسی کنڈی سے ان کی بیگ چادریں وغیرہ کھینچ لیتا۔ اب بیچارے طواف کرنے والے کو پتہ نہیں تو غصب کر لیتا تھا، اور اگر ان کو پتہ چل جاتا تو معافی مانگ لیتا تھا کہ بھائی غلطی سے اس میں آ گیا ہوگا۔ اس طرح کے کمبخت مزاج کا آدمی تھا۔ لیکن اب جو ہے بھائی، اب تو مال کی فراوانی ہے، عام ہو گیا، تو بھائی کتنی گردی ہوتی ہے وہاں پر، لوگ سمجھتے رہتے بیوا کے دشوں کوئی نہیں، تو بیوا کے لی بیرو جلی بپویا باڑوا کے ہو، بلکہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اور جو یہ تمنا کرتے ہیں نا کہ فلانا ٹائم پر آؤ، تو اس سے زیادہ پبلک ہوتی۔ ہمارے اکابر جس وقت جاتے تھے اور کتنے کم روپے میں گئے ہیں، ہاں وہ بھی اس وقت کافی رقم ہوگی۔ ہمارے بعض اکابر نے صرف 1000 اور 1500 روپے میں پورا حج کیا، اور کتابیں خرید کر لائیں، مصلے لائیں، تسبیحات لائیں، تبرکات بھی لائیں، سب کچھ لے کر آئیں، پھر بھی پیسے بچتے تھے، اور پورے سفر کے آنے جانے کا خرچہ 1500 روپے کا بس حج ہو جاتا تھا۔ اور آج تو بھائی لاکھوں میں حساب ہوتا، اتنا اسراف کر رہے ہیں حج کے زمانے میں بھی لوگ۔ حجی تو رمضان 25 زوانوں سے اور یہ رجب شعبان سے خریدی شروع کر دیتے ہیں، لائی لائن گھرموں کا کھیرموں پر سے آئین بدون آلوانو ابا لگتی خریدین مکس، اور بیوقوف لوگ سمجھتے ہیں مکونو سالو 4 مہینوں لائن ہے مکیوں سے۔ خیر، تو یہ جو کمبخت تھا یہ اس طرح کی حرکت کرتا تھا۔ بعد میں آنے والی جو نسلیں تھیں، اس نے تو صرف 2 مجسمے رکھے تھے، سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل کی۔ بعد میں آنے والوں نے اضافہ کر دیا، اور انہوں نے حضرت مریم کی بھی تصویر بنائی، سیدنا عیسیٰ کی بھی بنائی، اور 2 شخص تھے، ایک اصاف اور ایک نائلہ۔ یہ بدبخت و ملعون، ان کو دنیا میں کئی جگہ نہ ملی۔ ان دونوں نے اندھیرا ہوتے ہی بیت اللہ میں آ کر بدکاری کی تھی، زنا کیا تھا،
اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا اور ان کو اسی وقت مسخ کر دیا، ان کی شکل و صورتوں کو پتھر بنا دیا اللہ نے، مرد کو مرد کی شکل میں اور عورت کو عورت کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو وہاں پر پتھروں کی شکل میں کھڑا کر دیا تھا، تو اس نے ان کی بھی تصویریں وہاں پر رکھ دی تھی۔ آریہ سماج کا ایک بہت بڑا پنڈت گزرا ہے بھائی، دیانند سرسوتی، غالباً یہ بڑا بدتمیز اور منہ پھٹ آدمی تھا۔ اس نے ایک کتاب لکھی ستیارتھ پرکاش، اس میں اس نے بسم اللہ سے لے کر والناس تک قرآن میں ڈھیر سارے اعتراضات کیے، ڈھیر سارے اعتراض، اور ہمارے اکابر کی باتیں نقل کر کر کے اعتراض کرتا تھا، پھر اپنے آپ کو محقق کہتا تھا اور کہتا تھا محقق کی رائے یہ ہے، کمبخت اپنے آپ کو محقق کہتا تھا۔ اور اس طرح اس نے قرآن میں بہت سارے اعتراضات کیے ہیں۔ اس نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ بھائی آپ لوگ ہمیں بتوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو، تو تم بھی تو کعبے کی دیوار جو پتھروں سے بنی ہے اسی کو تو پوجتے ہو۔ یہ اس کی جہالت ہے بھائی ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کعبے کی سمت سے ذرا بھی ہٹیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، ان کو عین کعبے کی طرح اپنا رخ کرنا ہوگا۔ لیکن اب جو لوگ وہاں نہیں ہیں تو پھر سمت اور جہت کافی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ قبلہ کی سمت ہے، یہ جہت کافی ہے۔ ہاں، اس کمبخت کو حضرت مولانا قاسم صاحب نے اپنی کتاب قبلہ نما ایک جو کتاب لکھی ہے، بانی دارالعلوم مولانا قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب میں اس کمبخت کو جواب دیا ہے کہ بیوقوف، کعبہ مسجود لہو نہیں ہے، کعبہ مسجود الیہ ہے۔ ہم کعبہ کو سجدہ تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو کعبے کی طرف رخ کر کے اس فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مختصر دور خلافت تھی، اس وقت حضرت نے بیت اللہ کی چاروں دیواروں کو منہدم کر دیا تھا اور وہ بیت اللہ کو گہرائی تک لے گئے تھے۔ تو اس وقت جتنے مہینے اور جتنے دن کام چلا تو بیت اللہ کی عمارت نہیں تھی، تو بغیر عمارت کے بھی لوگوں نے سجدے کیے۔ یہ اس کمبخت کو جواب دیا گیا۔ بہرحال الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے تم کو کھانا کھلایا، خوراک دی، تمہاری تجارتوں میں برکت دی۔ آپ کے وہاں تو کوئی پیداوار بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی کاشتکاری بھی نہیں ہوتی تھی، کعبۃ اللہ کی برکت سے ہم نے آپ کی تجارتوں میں خوب برکت اور خوراک نصیب فرمائی۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور جس رب نے ان کو امن اور خوف دیا۔ آج بھی دیکھیں بھائی حرم میں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا ہے۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو حضرت الاستاذ نے ایک اپنے والد محترم کا ایک زبردست واقعہ سنا۔ ہمارے استاد تھے حضرت مفتی عارف حسن عثمانی صاحب رحمۃ اللہ، بڑے محدث تھے۔ ان کے والد صاحب بڑے پائے کے عالم تھے، مفتی سلطان آگروی ان کا نام تھا۔ وہ چند رفقا حرم میں گئے ہوں گے تو ان کا ایک ساتھی حرم کے چھت پر رات کو سونے گئے تو فرماتے ہیں ایک پرندے جیسا، ایک طیارے جیسا، فلائٹ جتنا ایک پرندہ آ کر بیٹھ گیا۔ تو وہ جو مفتی سلطان کے ساتھی وہاں سوئے تھے وہ ڈر گئے اس سے، اور مارے ڈر کے ان کو بخار تک آ گیا اور وہ دوڑ کر نیچے چلے آئے، ساتھیوں سے کارگزاری کی، بتائی کہ ایسا ایسا ہوا۔ مفتی سلطان آگروی نے کہا کہ آئندہ کل میں سوؤں گا۔ جب دوسرے دن کی رات آئی تو مفتی سلطان آگروی نے کہا میں رات کو چھت پر سونے جاتا ہوں۔ خصوصاً سب ساتھیوں نے روکا، خصوصاً اس ساتھی نے روکا جو پچھلی رات کو یہ سب نظارے دیکھ کر آئے کہ مت جاؤ، بڑا ڈراؤنا پرندہ ہے، کہنے میں جاؤں گا۔ وہ گئے اور پھر وہ پرندہ آیا تو حضرت نے اس پرندے کو مخاطب کر کے کہا اگر تم مسلمان ہیں تو چپ چاپ چلا جا،
اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ تو اگر تو مسلمان ہے تو یہ تو زیادتی ہوگی، اللہ کے حکم کے خلاف ہوگا، بند کر یہ تکلیف پہنچانا۔ اور اگر تو کافر اور مشرک ہے تو قرآن کا فیصلہ ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، مسجد حرام کے قریب اگر تو کافر اور مشرک ہے تو نہیں آ سکتا، یہ تو عام اعلان ہے۔ پھر کیوں آیا؟ اتنی آیت پڑھنی تھی کہ وہ پرندہ وہاں سے پرواز کر گیا۔ تو بھئی حرم تو آج بھی جو ہے وہ امن کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ہم نے آپ کو پرخطر ماحول میں امن عطا کیا، بھوکے تھے کھانا کھلایا، اتنی ساری آپ کے ساتھ بیت اللہ کی نسبت سے آپ کے ساتھ ہم نے خیر خواہی کی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ بجائے کسی اور چیز کو اپنا معبود بناتے ہیں اپنے رب کی عبادت کرتے۔ ظالموں نے بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے، جس گھر والے کی عبادت کرنی تھی اس کی نہیں کی اور 360 بت رکھ دیے۔ ہمیں بھی چاہیں کہ اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دے رکھی ہیں، اس کا شکر بجا لائیں، اور اللہ کے علاوہ ہمیں کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر حال میں ہم سب کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ آج کی صورت سے ہمیں یہی درس دیا جاتا ہے کہ ہر حال میں ہم اپنے خالق اور مالک حقیقی کی طرف متوجہ ہوں۔ سبحان اللہ۔